اس دور میں بڑے لوگ دنیا میں آتے ہیں، ایک نسب العین لے کر آتے ہیں، ایک مشن لے کر آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ان کچھ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو مولانا صاحب، یہ جو آج کل نوٹیفیکیشن رکنے والا ہے، کوئی ایک سلسلہ چل رہا ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی کا پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ نوٹیفیکیشن ان کو تعینات کر دی کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوتا، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے اختلافات بھی سامنے آتے ہیں، وفاقی وزراء تسلیم کرتے ہیں کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے، چیئرمین نیب کی کام میں جاری رکھنے کا نوٹیفیکیشن ایک ہفتے سے نہیں، وہ بھی غیر قانونی تصمیم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے 2 منٹ پہلے۔ دیکھیے، لمحہ بہ لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور پھر ہمارے ہاں فوج ایک واحد منظم ادارہ ہے جو عوام کی ایک آخری امید ہوا کرتی ہے۔ اس حوالے سے جو بدقسمتی سے ملک کا حکمران کہلایا جاتا ہے، جو ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن جہاں اس نے پورے ملک کو برباد کیا ہے، معاشی لحاظ سے برباد کیا ہے، عام آدمی جو ہے وہ کرا رہا ہے، اسی طرح ہمارے ملک کے منظم ادارے کو جو نقصان ان چند دنوں میں اس نے پہنچایا ہے، شاید پاکستان کا دشمن ہمارے اس ادارے کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکے۔ خدا کرے صورتحال بہتر ہو جائے اور بہتری کی طرف ہمارا ملک جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اب یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ حکمران یہ پاکستان کو دبونے کے لیے آئے ہیں، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے نہیں آئے۔ مولانا صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ جو ہے وہ ہمیشہ 2 کشتیوں میں سوار ہوتا ہے۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے کہ تعینات کریں، بطور لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کریں۔ تو ہونا کیا چاہیے کسی ایک کو؟ تو مطلب اگر 3 نام بھیجے جائیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ ہمیشہ 3 نام بھیجوائے جائیں گے۔ دیکھیے مسئلہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نہیں ہے، مسئلہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے، لیفٹیننٹ جنرل کا۔ لیفٹیننٹ جنرل براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ہے، اور اس کی خدمات، اس کا تعین اس کے اپنے باس نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی ایکٹ موجود نہیں ہے، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بعض دفعہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اختیارات حسن کی حد تک ہے، یہ اختیار اس حد تک نہیں کہ اس پہ ڈٹ جائے کوئی اور کہے کہ میں دستخط نہیں کروں گا، میں سمری پہ دستخط نہیں کرتا، میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا۔ جس طرح صدارتی طرز حکومت میں فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے، ایگزیکٹو چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوا کرتا ہے، لیکن حسن کے لیے فائل پریزیڈنسی میں بھی جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ کے بھی اس پہ دستخط آ جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں معروف ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں پر وہ ایک غلط چیز پہ جس طرح جاہلانہ انداز کے ساتھ اور بہت سے معاملات پہ وہ اڑ جاتا ہے، یہاں پر بھی اس کا یہ انداز جو ہے وہ بالکل ان پڑھ لوگوں کا ہے، اور کوئی معقولیت اس میں نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بہرحال وہ آرمی چیف کے ماتحت ہے، اور اس کی خدمات کا تعین وہ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے فوج کے جو دائرہ کار ہے اس میں اس حد تک پرائم منسٹر کو چلا جانا کہ وہ ملکی نظام ہی جام ہو جائے، اور کمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو شخص پبلک کو، ان کے اپنے محکمے کو پتہ چل گیا کہ میرا باس جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے یا جانے کو ہے، تو اس کا کمانڈ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر وہ ہے وہاں پر بھی اسے کمانڈ کا ختم ہو جاتا ہے۔
جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس نے ابھی کمانڈ نہیں لیا، تو اس طرح پورا ادارہ جو ہے اس کا کمانڈ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ حشر کیا ہے ہمارے جو یونٹی آف کمانڈ کا ذمہ دار کہلاتا ہے کہ کمانڈ کا بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. مولانا صاحب آپ ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں دوبارہ ہم اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ آج سے 22 سال پہلے تھے. ایسا ہی ایک اقدام میاں نواز شریف نے بھی اٹھایا تھا، اس کے بعد صورتحال کا کیا ہوئی؟ آپ کیا کچھ ایسا خطرہ تو نہیں دیکھ رہے کہ ایسی صورتحال تو نہیں بن رہی؟ دیکھیے سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ چلتی ہے، اور ایک مستقل موقف ہمارا ہے، مستقل موقف کہ آئین نے جس کا جو دائرہ اختیار متعین کیا ہے اسی دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار جب ہم ادا کریں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر مشکلات پیش آئی ہیں تو اسی وجہ سے آئی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کی ہے، فوج کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کر دی ہے، تو اس سے مشکلات تو آتی ہیں. ہمیں اس مشکل سے بڑے عقل مندی کے ساتھ نکلنا ہوگا، لیکن عقل مند لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس قسم کے لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں ان سے ہر وقت جان خلاصی کی ضرورت ہے، قوم کو آزاد کر دینا چاہیے. مولانا صاحب آپ کا ہمیشہ سے مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے حکومت کا. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطالبہ تسلیم ہو گیا یا تسلیم ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ تکوینی طور پر ادھر ہی چلا جائے. مولانا صاحب یہ بتائیں YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.